بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہل به لغیر اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لا مکان، تتیمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، وقت چونکہ مختصر ہے، آج شاید اتنی دیر گفتگو نہیں ہوگی۔ میں نے جانا ہے سفر پہ، شام کو لاہور محفل ہے، 9 بجے گفتگو ہے وہاں۔ ایک عقیدے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو تکبیر پڑھتے وقت کسی غیر کے نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے مردار، پھر خون، پھر خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اب ہمارے جو مسلمانوں کے طبقات ہیں مفسرین اور محدثین کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جانور ذبح کے وقت کسی کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ، بسم اللہ، اللہ اکبر کے علاوہ، تکبیر کے علاوہ، کوئی کہے جی غوث پاک کے نام سے ذبح کرتا ہوں، ابا جی کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اماں جی کے نام سے ذبح کرتا ہوں، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، جب کوئی جانور یا کوئی چیز کسی بندے کے نام سے منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ غیر اللہ سے کوئی چیز بھی منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہی آیاتیں پڑھ کے جب کوئی کل خوانی کرتا ہے تو وہ کہتے دیکھو یہ تم نے جو اپنے ابا جی کی کل خوانی کی ہے، چونکہ تمہارے ابا جی کی کل خوانی ہے، غیر اللہ کا نام ہے، اس لیے جو کھانا پکے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ تم نے اپنے ماں کی کل خوانی کی ہے تو لہذا تمہاری ماں کی کل خوانی ہے، لہذا جو کھانا پکے گا حرام ہو جائے گا۔ جو تم نے 11ویں شریف کے لیے لنگر پکایا ہے، جو بھی وہ کھائے گا وہ چونکہ کھانا غیر اللہ کے نام پہ ہے حرام ہو جائے گا۔ اور پھر اتنی بے شرمی کی جرت کرتے ہوئے میلاد النبی کے لنگر تک چلے جاتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے جو چیز لگ جائے، منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے علاوہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کوئی لے کے کہے کہ میں نبی کے نام سے ذبح کرتا ہوں، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ولی کے نام سے ذبح کرتا ہوں، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کلیہ صحیح ہے، تو پھر تو آپ اپنے دام میں خود بھستے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز لگ جائے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لگا دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کے گھر کی زمین کس کے نام ہے؟
بولیے تو صحیح. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی وراثت ہے. یہ زمین وراثت خدا کی ہے. تم نے اپنے نام وراثت چڑھائی ہو تو جتنا عرصہ مکان میں رہو گے تم تو حرام کھاتے رہے ہو. اچھا, بیوی کس کے نام ہے؟ بیٹے کس کے نام ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ پہ ولدیت, سند کے اوپر ولدیت, آئی ڈی کارڈ پہ ولدیت, ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ولدیت, تو آپ تو کہتے ہیں غیر اللہ کا نام جس چیز سے لگ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. اگر یہی حرام کا لفظ آپ نے بیوی کے لیے بول دیا تو طلاق بائنہ ہو جائیں گی, 2 طلاقیں ہو جائیں گی, پھر تو آپ اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھیں گے. یہ علمی بات ہے, محض علمی بات ہے, توجہ سے سنیں. بھائی طلاق جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے نا, طلاق رجعی, طلاق بائنہ, طلاق مغلظہ. طلاق رجعی وہ ہے 1 طلاق, طلاق بائنہ 2 طلاقیں, پھر نکاح پڑھانا پڑتا ہے. طلاق مغلظہ سے بالکل چھٹی ہو جاتی ہے. جس نے بیوی کو حرام کہہ دیا, طلاق کا لفظ ہی نہیں بولا, لفظ حرام بولنے سے 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کی بیوی کے ساتھ کس کا نام لگا ہوا ہے؟ اچھا, جو آپ نے گھر میں بجلی کا میٹر لگوایا ہے وہ اللہ کے نام ہوگا؟ جو آپ کی کار ہے, جو آپ کا گھر ہے, جو آپ کا گھر بار ہے, جو آپ کی زمین ہے, جو پراپرٹی ہے. ارے جی بات آپ سمجھے نہیں. بات یہ ہے کہ یہ لام وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ, وہ یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مجازی, ایک ہوتی ہے حقیقی. حقیقی تو وارث اللہ ہے, ہم تو مجازی ہیں. تو میں نے کہا ہم بھی اللہ کے نام کا لنگر پکاتے, مجاز میں ایصال ثواب کسی کا لگا دیتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ مجازی مالک ہم ہیں, حقیقی اللہ ہے. کائنات کا مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, پروردگار اللہ ہے, عبادت کے لائق اللہ ہے, معبود اللہ ہے, مسجود اللہ ہے. ہر چیز اللہ کی ہے. زمین بھی اللہ کا, آسمان بھی اللہ کا, کائنات بھی اللہ کی. لیکن قرآن کی ناس وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان جو ہے اللہ کی وراثت ہے. تو پھر جب تم اپنی وراثت چڑھواتے کوئی شرم نہیں آتی؟ اچھا, ہمسایوں کا پلاٹ پڑا ہو اور آپ جناب والا قرآن پاک کھول لیں اور قرآن کو سامنے رکھیں اور مکان بنانا شروع کر دیں, اور جس کا پلاٹ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میرا پلاٹ ہے. کہنا نہیں, ہم تو قرآن سے پڑھ رہے ہیں, ہم اہل قرآن ہیں. اللہ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے, یہ اللہ کی وراثت ہے. ہم تو قرآن سے بنا رہے ہیں, قرآن سے پڑھ کے بنا رہے ہیں, تو آپ کو وہ مکان بنانے دے گا. مکان بنے نہ بنے, قبرستان تو نصیب میں ہو ہی جائے گا نا. تو وہاں آپ کہیں گے جناب دیکھیں بات یہ ہے, وہ مکان والا کہے گا, زمین والا کہے گا, اس میں کوئی شک نہیں, اس آیت کا انکار ہم نہیں کرتے, بات بالکل درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مجازی مالک میں ہوں, حقیقی اللہ ہے. جو تو قرآن پڑھ رہا ہے یہ حقیقت کی بات کر رہا ہے, میں مجازی, یہ رجسٹری, یہ وراثت میرے نام چڑھی ہوئی ہے. تو ملا جب تیرے کے لیے, تیرے گھر کے لیے مجاز استعمال ہو سکتا ہے تو پھر سنی بھی جب قول خوانی کرتا ہے مجاز استعمال ہو سکتا ہے, حقیقت میں اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے لیے ہوتا ہے, حقیقت میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا, اگر کسی کے ابا جی کی کل خانی کا کھانا حرام ہے تو پھر ولیمے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر تو ایسے کھاتے ہیں جیسے آخری کھانا سمجھ کے کھا رہے ہیں, اور پھر کوئی ایک دفعہ صلح کرے 10 بار کھاتے ہیں, کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. تو مولوی جی جب آپ ولیمے کا کھانا کھائیں تو دلہے کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں کا ولیمہ ہے, وہ غیر اللہ کا کھانا اگر آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے تو پھر عرس کا کھانا پھر مسکینوں کے لیے بھی حلال ہے, پھر 11ویں شریف کا کھانا ہوتا سب اللہ کے لیے ہے. لیکن چونکہ عرف میں ایصال ثواب کرتے ہیں. اچھا, اب میں تھوڑی تصوف کی بھی بات کر لوں, کیونکہ درس تصوف ہے, کچھ لے کے بھی جائے, ایک بات بھی ہو جائے تو کافی ہوتی ہے. اچھا, کتنی چیزیں حرام ہیں؟ سب سے پہلے مردار. اچھا, ایک بات تو بتائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو غیر اللہ
کی مدد کی ضرورت نہیں، غیر اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں، بس جو چیز اللہ سے منسوب ہو جائے وہ ہم کھاتے بھی ہیں، اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں۔ ایک بکری کھڑی تھی، کھڑی مر گئی، حلال تھی، حرام ہو گئی، اب چونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ نے اس کو مارا ہے تو یہ کھانا چاہیے نا۔ نہیں، آپ بات کو سمجھے نہیں، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے نسبت ہو جائے ہم نہیں کھاتے، تو مولانا جس کو کوئی کسائی ذبح کرے وہ آپ کھا لیتے ہیں، اور جس کو خدا مارے وہ نہیں کھاتے۔ اب یہ جو مارنے کی ذبح کرنے کی نسبت ہے یہ کسائی کی طرف ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، اور جو خدا مارتا ہے یہاں تمہیں اللہ اور غیر اللہ کا قانون یاد کیوں نہیں رہا؟ جو جانور کھڑا مر گیا وہ حلال تھا، حرام ہو گیا، اس کو مارنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، حیات دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اس کو کس نے مارا ہے؟ اللہ نے، یہ تو اللہ سے منسوب ہو گیا نا، کھاؤ نا اس کو۔ اس کو کھاؤ نا، اس کو تو کسائی نے ذبح نہیں کیا، اس کو تو غیر اللہ نے چھری نہیں پھیری۔ تو مولا جی جب تو کسائی کا وسیلہ مان لیتا ہے تو عرب کے ماہی کا بھی وسیلہ مان لیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، قصاب کا ماننے پہ آئے تو وسیلہ مان لے، اور انکار کرنے پہ آئے تو رسالت مآب کا وسیلہ انکار کرنا۔ عجیب حیرت ہے، پتہ نہیں کون سی وادی میں یہ پڑھتے رہے ہیں، کہاں انہوں نے پڑھا ہے، لگتا یوں ہے الفاظ تو ان کے پاس ہیں، کسی کی نگاہ کی وجہ سے علم کی برکات ان کے پاس نہیں۔ اچھا یارو ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے یہ قانون بنایا کیوں ہے کہ جو چیز کھڑی مر جائے، جانور فوت ہو جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ مردار ہے، وہ نہیں کھانا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ جب غیر اللہ سے منسوب ہو جائے تب حرام ہوتا ہے۔ اس کو تو اللہ نے مارا ہے، ان کو تو کھلایا کریں آپ پکڑ کے، انہی کو یہی کھلایا کریں، کہا کریں بھئی اس کو اللہ نے مارا ہے، غیر اللہ نے نہیں ذبح کیا، آپ کے لیے یہی ہے۔ ہم وہ کھائیں گے جو قصاب نے ذبح کیا ہے، آپ یہ کھائیں۔ اچھا اللہ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ سبب تلاش کریں کہ جو چیز کھڑی مر جائے، فوت ہو جائے، جانور ہو حلال، وہ جناب والا حرام ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا بات تم سمجھے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ زمین پہ جانور کو لٹانا میرے محبوب نے سکھایا ہے، چھری پھیرنا میرے محبوب نے سکھایا ہے، اور چھری پھیرنا محبوب نے سکھایا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ 4 رگیں کاٹنی ہیں اور کیسے کاٹنی ہے، یہ چھری بھی محبوب نے چلائی ہے۔ ارے اس کو زمین پہ لٹانا پھر اس کو چھری پھیرنا یہ میرے محبوب کی ادا ہے، یہ وسیلہ ہے، چونکہ اب وسیلہ مصطفیٰ درمیان سے چلا گیا ہے، اب یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب اس پر بھی میں تقریر کرنا چاہوں تو گھنٹہ کر سکتا ہوں۔ اشارہ میں نے دے دیا ہے، خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو ہوتی ہے تھوڑیوں پر اثر کافی رکھتی ہو، اس کے اندر سمندر، اسی پہ بیٹھ جائے تو کافی وقت گزرے گا، لیکن میں چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، آگے دوسرا ہے خون۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے آپ اہل علم ہیں، آپ سے بڑا بھی کوئی مفتی نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے لیے غیروں کے سامنے آپ بات ہی نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں آپ کو بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خون 18 لیٹر آپ کی باڈی میں موجود ہے، آپ کے رگ و ریشہ میں خون گردش کر رہا ہے، خون اندر چل رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو رہی ہے، آپ حج کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، ہو رہا ہے، یہی خون جو ہے اندر بلڈ سرکولیشن کر رہے ہیں، آپ کعبے کو چمٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب یہی خون آپ کی باڈی سے نکلتا ہے یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے حرام، اگر جسم پہ لگ جائے جسم حرام، اگر جس باڈی سے ایک قطرہ بھی نکلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یارو یہ خون جب آپ کے اندر تھا، آپ کی عبادت کا علامت تھی، آپ کا حج کا علامت تھا،
آپ کا عمرہ کا علامت تھا، آپ کا جناب کعبہ کو چمٹنا کا علامت تھا، لیکن آخر اس بلڈ کا قصور کیا ہے کہ ایک قطرہ بھی نکلا حرام ہو گیا۔ اور پھر دوسری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مذہب کے لوگ ماتم جب کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا عبادت بھی حرام ہو کے کی جاتی ہے۔ اچھا چلے میں ابھی ان کو نہیں چھیڑتا، اتنا خوراک کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ میں نے اشارہ دے دیا، آپ سمجھ جائیں کہ عبادت تو پاک ہو کے کی جاتی ہے، پلیت ہو کے تو عبادت ہوتی نہیں، اور جو پلیت ہو تو پلیت کی تو عبادت ہوتی نہیں۔ اچھا اس بلڈ نے کیا کیا کہ یہ جدائی ہوا ہے نا، ایک قطرہ علیحدہ ہوا ہے، تو یہ اب گندگی کا ڈھیر بن گیا، اس کو روڑی پہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جائے گا، اب یہ کپڑے پہ لگے گا، کپڑا حرام، جسم پہ لگے گا، جسم حرام۔ آخر اس بلڈ کا قصور کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانو گے، بات دراصل یہ ہے، پہلے اس کو نسبت سی کامل مومن کے ساتھ، اب چونکہ اس نے نسبت مومن چھوڑی ہے اب یہ حرام ہے۔ چونکہ پہلے اس کو نسبت تھی، اب اس نے نسبت چھوڑی ہے، اب یہ حرام ہو گیا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نسبت والوں کی تعظیم کیوں ہوتی ہے، بے نسبت ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باڈی کے اندر بلڈ ہے تو ٹھیک ہے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی، مجھے کوئی سمجھا دیں، آپ اہل علم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں پھر رجوع کر لوں گا اگر میری بات غلط ہے۔ اچھا اگر بلڈ جو باڈی کے اندر ہے وہ جدا ہو جائے تو گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے، تو جن مریدوں کا تعلق کامل لوگوں سے ہوتا ہے وہ ان سے جدا ہو جائے، پھر عزتیں تبھی تو خراب ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئے، تبھی تو خراب ہوتے ہیں، تبھی تو ذلیل ہوتے ہیں، اور جو چمٹے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، ذلت ان کا مقدر بن نہیں سکتی، کیونکہ ان کا تعلق کامل مومنین سے ہوتا ہے، اور جن کا تعلق کاملین سے ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتے، عزتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں۔ ممتاز توجہ ہے۔ اچھا تیسرا ہے خنزیر، جڑا ہے خنزیر ادھر تک کلام ہی نہیں ہوگا، خنزیر پر تو کلام ہی نہیں، وہ چاہے بندے کی صورت میں ہو یا جانور کی صورت میں، ہم اس پر کلام کرتے ہی نہیں۔ اب چوتھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹائم بچا رہا ہوں ورنہ اس پر بھی کلام ہو سکتا ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تکبیر، جس کو تکبیر غیر اللہ کے نام کی پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جب بھی منسوب ہو گیا حرام ہو گیا۔ اب میں تھوڑی تحقیق پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا نظریہ ٹھیک ہے یا ہمارا ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وقت مختصر ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 اہل علم کو بتا رہا ہوں، پڑھ لیں، اس میں کچھ جانوروں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور وہ جانور کیا تھے، چونکہ میری گفتگو بچیاں بھی سنتی ہیں، اب میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے، یہ لات کے لیے، یہ منات کے لیے، یہ حبل کے لیے، یہ عزا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کہا میرے صحابیوں جہاں کہیں تمہیں یہ حلال جانور مل جائے تم تکبیر چھری پھیر کے نا اس کو کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یارو عقیدہ تو ہمارے نبی نے ہمارا بتایا ہے کہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑا جائے، تکبیر پڑھ کے وہ حلال جانور حلال ہی رہتا ہے، تو پھر اگر غوث اعظم کے نام سے منسوب ہو جائے تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ غیر اللہ سے جو چیز منسوب ہو جائے حرام ہو جاتی ہے، تو پھر بچتے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کے اس کے فتوے کی زد میں پھر تو میرے آقا بھی آتے ہیں، پھر تو سیدنا صدیق اکبر بھی آتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اشرا مبشرہ صحابہ بھی آتے ہیں۔ آپ اٹھائیں ابو داؤد شریف اور بخاری اور مختلف کتب سیاستہ کے اندر آپ کو حدیث ملے گی، حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صدقے دو ہوتے ہیں، ایک نافلہ ہوتا ہے، ایک واجبہ ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ واجب ہے، فطرانہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو چیزیں واجب ہیں اور فرض ہیں وہ ان کی شرعی حیثیت اور ہے، جو نفلی ہیں ان کی شریعت اور ہے، حیثیت اور ہے۔
چونکہ صدقے پر بات نہیں، اس لیے اشارہ دیا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کوئی ماں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کنواں خرید کے وقف کر دو، اور میرے آقا وہاں کھڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ہاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب وہ اللہ سے میرے نبی نے منسوب نہیں کیا، وہ غیر اللہ سے کیا، وہ بھی سعد کی اماں کے نام سے، فرمایا ہاذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، اور سعد کی ماں کے نام سے کنواں مل جائے، ریلیٹڈ ہو جائے، اس کے اوپر نام لگ جائے، میرے آقا پانی پی رہے ہیں، صداقت نے پانی پیا، عدالت نے پانی پیا، شجاعت نے پانی پیا، عدالت سخاوت نے پانی پیا، ارے عشرہ مبشرہ صحابہ نے پانی پیا۔ اگر غیر اللہ سے کھانے اور پینے کی چیز پہ نام لگنے سے حرام ہوتا تو پھر یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ ہم آج بھی دعوت فکر دیتے لوٹ کے آ جاؤ، تمہارا ایمان بچ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ظلم کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اور بتوں کو برابر ملا دیتے ہیں۔ بت سنتے نہیں، بت دیکھتے نہیں، بت بولتے نہیں، بت کچھ دیتے نہیں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مومن ہے وہ سنتے نہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مومن نہیں سنتے؟ توجہ ہے؟ ارے جو بخاری شریف تم اٹھائے پھرتے ہو وہی بخاری لے اور میں دکھاتا ہوں کہ مومن قبر میں جا کے بھی سنتے ہیں، قبر میں جا کے بھی سنتے ہیں، قبر میں جا کے بھی سنتے ہیں، قبر بند ہوتی ہے۔ اور یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے بڑی کوشش کیا ہے کہ کوئی ایسی روایت مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ مردے نہیں سنتے، لیکن نہیں ملی، آخر ان کو لکھنا پڑا کہ سنتے ہیں۔ تو اگر علم بخاری کے خلاف ہوتی یہ بات تو پھر تو وہ لکھتے ہی نہ، پتہ چلا یہ عقیدہ بخاری بتا رہا ہے کہ وہ بھی مردوں کے قبر میں سننے کے قائل تھے۔ اگر امام بخاری قائل نہ ہوتے، کسی مولوی صاحب سے پوچھنا یہ جو بخاری شریف ہے اس کا نام بخاری شریف کس نے رکھا ہے؟ اس کے باپ کو بھی نہیں پتہ، امام بخاری نے تو نہیں رکھا، تو پھر بخاری نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تو بخاری سے منسوب ہے، خدا سے تو نہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں کوئی سورت ہے جس کا نام اللہ ہو؟ بڑا کام خراب ہے۔ بکرا، گائے، نمل، چونٹی، عنکبوت، مکڑی، اب کسی صورت کا نام اللہ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جس صورت پر اللہ کا نام نہ ہو ہم نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بھائی جس صورت پر اللہ کا نام نہ ہو غیر اللہ کو ہم نہیں پڑھتے۔ سورت بقرہ یہ نہیں پڑھیں گے، سورت نمل یہ نہیں پڑھیں گے، عنکبوت یہ نہیں پڑھیں گے، آل عمران یہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پورے 114 سورتوں میں کسی سورت کا نام اللہ نہیں ہے، تو غیر اللہ والی چیزیں ان کو پسند نہیں ہے، تو یہ کون سا قرآن پڑھیں گے پھر؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہے ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ مجاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور چاہے ایک حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم اب مجھے اپنی امت پہ شرک کا کوئی خدشہ نہیں، اور یہ شیطان سر پہ مٹی ڈال ڈال کے روتا رہے گا، آپ یہ شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا مجاز اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو بت جو ہے وہ نہیں سنتے، نہ دیکھتے، نہ سمجھتے، لیکن اللہ کے جو مومن بندے ہیں وہ کیسے سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1371۔ آپ یہ نوٹ کر لیں، 1371۔ بخاری وہ جو یہ لیے پھرتے ہیں، ہماری بھی بخاری ہے لیکن ہم محبت سے پڑھتے ہیں تو ہمارا دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوتا ہے، جب یہ پڑھتے ہیں وہ بخار آتا ہے۔ بخاری ایک ہی ہے، بخاری۔ اب میں یوں پھر میرے ذہن میں ایک اور مثال بھی آ رہی ہے، جو بچے نکاح سے پیدا ہوں اس گھر میں مبارکباد اور مٹھائیاں، اور جو بغیر نکاح کے پیدا ہوں کھلے گجے۔ میں نے کہا عمل ایک ہے، ایک طرف مبارک ایک طرف لعنت، وجہ اس نے کہا اس نے وسیلہ مصطفیٰ کی صورت میں نکاح پر عمل کیا ہے، ادھر مبارک ہے، گجے ادھر ہے جو ڈائریکٹ والے ہیں۔
171 حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن کو تم قبر کے اندر دفن کرتے ہو، دفن کر کے قبر بند کر کے واپس آتے ہو، میرے آقا فرماتے وَتَوَلَّ عَنْهُ وَصَحَابَهُ، جب وہ سارے ان کے یار دوست واپس آتے ہیں يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، وہ لوگوں کے جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو جو جوتیوں کی آواز سنتا ہے تو بندے کی آواز نہیں سنتا۔ قبر کے اندر ہے تم نے کہاں ملا کے رکھ دیا۔ اچھا چلے بخاری شریف میں ایک اور حدیث میں ہے اس کے بعد جنگ بدر کا آپ باب کھولے نا تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ابو جہل کو اور سارے کافروں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا اور میرے آقا نے فرمایا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا کر کے دکھایا کہ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، حضور یہ سنتے ہیں؟ یہ بات پوچھ کے حضرت فاروق اعظم نے آپ پریشان کیا، یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ان کے سننے کی طاقت تمہارے سے زیادہ ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ تو میں پوچھتا ہوں کافر گڑھے میں سن سکتا ہے تو ولی اپنی قبر میں کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ بھی تو بخاری شریف میں ہے، یہ بھی تو بخاری شریف میں ہے۔ اچھا جی یہ تو آپ نے الجھا دیا باتیں کر کے۔ مسئلہ یہ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ جانور کسی کے نام لگ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اس پر دلیل ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ لوگ قربانی کرتے ہیں؟ بولیے قربانی کرتے ہیں نا؟ قربانی جب کرتے ہیں تو بکرے جانور چھوٹے بڑے لیتے ہیں نا، کسی کا نام بھی لگاتے ہیں یا ایسے ذبح کر دیتے ہیں؟ اچھا یہ حکم نہیں ہے کہ نام لگایا کرو کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ پل صراط سے جب گزریں گے پشت پہ بٹھا کے گزریں گے، یہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ جب یہ قربانی کے لیے آئے جب یہ اللہ کی نشانی ان کی تعظیم کرو، ان کا دودھ ہو تو صدقہ کر دو۔ اب ان سے کام نہیں لے رہے، یہ اللہ کی نشانی اللہ سے منسوب ہو گئے، سمجھ آئیے بات؟ اب یہ منسوب ہو گئے، اب ان سے کام نہیں، یہ تمہیں پل صراط سے لے کے جائیں گے، جانور موٹا تازہ لیا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو بکرا یا بڑا جانور آپ لیتے ہیں نا، آپ کے نام کا جانور حلال ہوتا ہے اور غوث اعظم کے نام سے لگ جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ چلے جی یہ تو خطابت کے دور پہ آپ نے دلیل دے دی، ایک نقلی روایت تھی، آپ کوئی حدیث پڑھے تو تب پتہ چلے، حدیث پڑھ دیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دو قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت میں ولی ہے کہ نہیں ہے؟ نکال دیا ہے پہلے۔ میرے آقا نے احسان کیا کہ اپنی امت کے لیے بھی کیا تاکہ امت میں نبیین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، مساکین ہوں گے، سارے ہوں گے۔ تو کل جو کوئی بندہ جانور منسوب کرے کسی کے ساتھ تو کوئی فتویٰ نہ لگائے کہ بلکہ الٹا یہ بات بن جائے کہ امت کی طرف سے امتیوں میں سے کوئی جانور کسی سے منسوب ہو جائے تو سنت رسول بن جاتی ہے، حرام کیسے ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام جب جانور ذبح فرماتے تو ذبح کرنے سے پہلے آپ دعا کرتے، فرماتے اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبول کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لیتے کہ میری طرف سے، وآل محمد، اور میری آل کی طرف سے، ومن امت محمد۔ اب کتنے نام استعمال کیے سرکار نے جانور پر؟ دعا سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے کتنے؟ فرمایا یہ تیرے محمد کی طرف سے، تیرے محمد کی آل کی طرف سے اور تیرے محمد کی امت کی طرف سے۔ تو آل میں حسن مجتبی ہے کہ نہیں ہے؟ آل میں حضرت غوث الثقلین ہے کہ نہیں ہے؟ تو آل سے مراد میرے آقا نے آل پر جانور قربان کر کے بتا دیا آنے والوں میری نگاہ میں یہ بات ہے، لوگ تم پر اعتراض کریں کہ تم سیدنا غوث اعظم کے لیے جانور کیوں ذبح کرتے ہو، میں ذبح کر کے بتا رہا ہوں میری آل کے نام پہ ذبح کرنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ جڑے بندے نبی دی
حدیث سن کے خوش نہیں دیتا ہی نہ کو کھلے نہیں کھا لے کیا ہے یا گھروں کٹیج کیا بیٹھے انہوں کہ ہوتا بولنا ہی نہیں بنتے وہ نہیں میں اپنے کھلے کھا کے گھروں آدھنا والا ہی تاکی میں بیٹھوں مراقبے تو مراقبہ وہ پہلی جڑا آوے پہلے بند کرا چھوڑے گا تیری ڈیوٹی کیڑی چاہیے ایک خصوصاً جڑے تو بار بار اٹھ دے میں نہ اٹھے کرو یا اٹھا ہی بیٹھے کرو تاکہ تو اٹھن مان دی تکلیف نہ تھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں کتنی محنت سے تیار کی جاتی ہیں آپ کا عقیدہ بچانے کے لیے تو آپ ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کا عقیدہ اور آپ لوگ ایسے ہیں کہ جب مجلس میں جاتے ہیں آپ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہے لیکن جب کوئی سوال پوچھتا ہے پھر آنکھیں کھلتے ہیں پھر فون کرتے ہیں پھر ٹائم بھی نہیں رکھتے ایسی فلاں بندے سوال پوچھوں کیا جواب دیں تو پہلے آپ ہوشیار ہو کے بیٹھا کریں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و آل محمد آل محمد آل میں جتنے ہیں وہ حضرت امام حسن ہوں امام حسین ہوں وہ غوث سمدانی ہوں وہ قطب ربانی ہوں وہ شہباز لامکانی ہوں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے بتایا میری طرف سے اچھا محبوب اپنی امت کی طرف سے قربانی کرے تو ہو سکتی ہے اگر امت ہی محبوب کی طرف سے کرے گا تو پھر اعتراض کیسا یہ تو اپنے نبی سے وفا ہے نا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے علی ہمیشہ دو قربانی کرنا ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے پہلے اپنی طرف سے پھر میری طرف سے اصول یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرے عقیدت کی بنا پر بعض چیزیں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی کرے پھر سرکار کی طرف سے کرے پہلے اپنی قربانی کرے پھر ابا جی کی طرف سے کرے پہلے اپنی قربانی کرے پھر اماں جی کی طرف سے کرے بعض اوقات لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا وہ عقیدت میں آ کے اپنی نہیں کرتے وہ نبی کی کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ولی کی کر دیتے ہیں وہ جناب غوث جلی کی کر دیتے ہیں ایسی وہ ضائع ہو جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہے جس پر قربانی واجب ہے پہلے اپنی کرے پھر جس کو چاہے ایصال ثواب کر سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ تو چونکہ یہ اعتراض سوشل میڈیا پہ بار بار آ رہا تھا تو میں نے کہا میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ ان کے لیے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے سکتے ہیں پرابلم تو آپ لوگ کے لیے جو بات سن کے آپ سکیپ ہو جاتے ہیں اپنے علماء کی مجلس میں نہیں جاتے پوچھتے نہیں ہیں الٹا جناب کوئی بات کرے تو آپ کا لسوڑے کی طرح منہ بن جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ بات کر دی ہمیں یہ سختی کرتے ہیں ہمیں جی فلاں کرتے ہیں اللہ کے بندو سختی اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہاری نسلیں بعد عقیدگی سے بچ جائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو غیر اللہ سے نام چیز لگے وہ حرام ہوتی ہے تو ان کے لیے حرام ہوتی ہے ہم کو مجازی طور پہ حقیقی تو اللہ کو ہی سمجھتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چونکہ یہ محفل جب یہ پورا مہینہ انہی کا ذکر چلتا رہے گا دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں مختصر آپ کا نام عبدالقادر آپ کا نام کیا ہے عبدالقادر والد کا نام ابو صالح جنگی موسیٰ اور آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے نجیب الطرفین سادات ہیں آپ کی 11ویں پشت آپ سے لے کر 11ویں پشت حضرت امام حسن مجتبیٰ سے جا کے ملتی ہے اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کی 14ویں پشت حضرت امام حسین سے جا کے ملتی ہے آپ حسنی حسینی سید ہیں نجیب الطرفین سادات ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان المبارک شریف میں ہوئی آپ پیدائشی ولی ہیں آپ شیری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے یہ آپ کی پیدا ہوتے ہی پہلی کرامت ہے اور آپ کے والد کا آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا کہ آپ کے والد اتنے نیک تھے آج کل تو سامنے سے چیزیں چوری کر لیتے پتہ نہیں چلتا پھر بھی کہتے ہیں ہم بہت بڑے ولی ہیں تو وہ سیب پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے آپ کے والد نے کئی دن سے روزے کی بعد نقاہت تھی اور آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی
اب وہ سیب بہتا ہوا آیا تو آپ نے وہ سیب اٹھا لیا. بہتا ہوا یہ سیب معاف ہوتا ہے, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا, کوئی کھا بھی رہے تو فتوے کے لحاظ سے تو جائز ہے, لیکن تقوی کا جو درجہ ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. فتوے پر تقوی کو مت تولیے. تقوی ایک اور حیثیت کا نام ہے اور فتویٰ ایک اور حیثیت کا نام ہے. آپ سیب جس سمت سے آیا تھا چل پڑے, وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے, سمجھ آ گئی سیب یہاں سے ٹوٹ کے گرا ہے, تو یہاں سے گرا ہے تو بہ کے آگے گیا ہے نا, جو گرتا ہے ٹوٹتا ہے وہی جاتا ہے نا, جو ٹوٹا رہتا ہے وہ جاتا نہیں کہیں بھی. یہ گرائی تب ہے کہ جب ٹوٹا ہے, یہ نہ ٹوٹتا تو جاتا بھی تو نہ. آپ نے دیکھا کہ ٹرین سے پٹڑی جو اتر جائے نا, کئی ٹرینوں کا راستہ روکتی ہے. ٹرین پٹڑی سے اتر جائے تو کئی ٹرینوں کا راستہ روکتی ہے. جو سیدھی رہے تو چلتی رہتی ہے, تو جو سیدھا رہتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے, جو اترتا ہے وہ دوسروں کا بھی ایمان برباد کرتا ہے. اس لیے جو اترتے ہیں ہم ان کو دوبارہ پٹڑی میں چڑھاتے ہیں, اور ہم اکیلے ہی چڑھاتے ہیں. آپ کی کوئی ہیلپ نہیں ہے, آپ تو بس سن لیں, یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. آ جائیں, یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان محترم, اب باغ کے مالک سے ملے کہ جناب سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں. اب مالک نے جب دیکھا کہ اتنا تقوی و طہارت کا پیکر کہ جو سیب بخشوانے کے لیے یہ ولی ہے, ولی کے علاوہ ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت پردے میں گئی اور کہنے لگی جی بتائیں, رات کو میں سوت کاٹتی ہوں اور بادشاہ کی سواری گزرتی ہے, اس روشنی سے میں جو سوت کاٹتی ہوں وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو امام احمد بن حنبل نے کہا تم کہاں سے آئی ہو بی بی, بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا سوال کرنے والوں کا جو ہے وہ نسب نہیں پوچھا جاتا, سوال کرنے والوں سے ان کا خاندان کا پتہ نہیں پوچھا جاتا. اس نے کہا یہ سوال بتا رہے آپ کسی عام خاندان کی نہیں ہیں, ورنہ یہاں تو لوگ ہر چیز ہضم کر جاتے ہیں, پوچھنا تو دور کی بات ہے, وہ حرام کو بھی حلال سمجھ کے کھا جاتے ہیں. تو آپ جو پوچھنے کے لیے آئی ہیں, آپ کا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے. کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں. کہنے لگے باجی اگر کوئی اور پوچھتا تو اس کے لیے جائز تھا, آپ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب سیب کا جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا جناب ایک شرط, آپ یہاں پہ رہیں, خدمت کریں. کافی عرصہ خدمت کرتے رہے. پھر کہنے لگے اچھا اگر سیب بخشوانا ہے تو پھر ایک شرط ہے, میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان کو بول نہیں سکتی, ہاتھ اس کے خشک ہیں, پاؤں اس کے خشک ہیں, اگر اس کے ساتھ شادی کرو تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا. تو اب عقل نے کہا کہ جو جس کی آنکھیں اور جسم بھی سلامت نہیں وہ بیوی بنا کے کیا کرے گا. عشق نے کہا اگر اسی بات سے خدا ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. سیب بخشوانے کے لیے آئے تھے, نکاح ہو گیا, جب حجرہ عروسی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا جسم سلامت ہے. حضرت غوث الثقلین کی والدہ تشریف فرما ہے. اب جو خطیب بیان کرتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ وہ ایسی تھی, وہ ایسی تھی, وہ ایسی تھی, یہ ادب کے خلاف ہے. تم بات کس کی ماں کی کر رہے ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا طبیعت میں حسن ہو سکتا ہے کہ شریعت کا پیکر تھی, کبھی غیر کو دیکھا نہیں تھا, کبھی غیر سے کلام نہیں کیا تھا, کبھی غیر سے بات نہیں کی تھی, کبھی غیر سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. آنکھیں بند کر کے وہ حضرت سیدہ طیبہ کے تصور میں رہتی ہیں, آنکھیں کھول کے زہرا کے بابے کا قرآن پڑھتی ہیں. اگر زبان چلاتی ہیں تو قرآن کی صورت میں ہوتا ہے یا درود و سلام کی صورت میں ہوتا ہے. آپ جناب والا بڑے پریشان ہوئے کہ سیب بخشوانے آئے تھے, غیر محرم پہ نظر پڑ گئی. سسر نے دامن تھاما اور کہا یہ آپ کی گھر والی ہے. آنکھوں کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ بینا نہیں, غیر کو دیکھا نہیں. کانوں کے لیے میں نے کہا بہری ہے, غیر کی بات سنی نہیں. اور زبان کے لیے کہا گونگی ہے, یہ قرآن کے علاوہ بولتی نہیں ہے. ہاتھ قدم کہیں غیر کی طرف گھر سے باہر چل کے نہیں گئے. تو اب باپ ایسا ہو جو سیب بخشوانے کے لیے آئے, تو ماں ایسی ہو تو بیٹے بھی عبد القادر جیلانی پیدا. بچوں کے ولی ہونے پہ والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے, والدین نشین. اور آخری بات, ایک کتاب کا نام ہے الافاضات الیومیہ. الافاضات کتاب کا نام ہے, 10 جلدوں پر ہے. مصنف کا نام اشرف علی تھانوی ہے. اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی ہے
میں حیران ہوتا ہوں، انکار کرنے کے لیے ان کی ضروریت ہے تو نبی کے وسیلے کا انکار کر دیتی ہے، ماننے کے لیے آئے تو غوث اعظم کی عظمت کو مان لیتے ہیں۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ ابن تیمیہ اگر کسی کو ولی مانتا تھا تو حضرت غوث اعظم کو مانتا تھا، اور آپ کی 11ویں شریف کیا کرتا تھا، کئی اونٹ لنگر میں بھیجا کرتا تھا۔ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اس نے کتابیں موجود ہیں لائبریری میں دکھا سکتا ہوں۔ تو غوث اعظم کا تو اثر جو ہے وہ اپنوں پہ تو ہے، غیروں پر بھی ہے۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، کپڑے دھویا کرتا تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ تو جب قبر میں گیا تو کسی صاحب دل نے دیکھا قبر پہ مراقبہ کر کے، تو پوچھا دھوبی سے بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا فرشتے آئے، انہوں نے کہا من ربوں کا، میں نے کہا میں نے تو ساری زندگی غوث پاک کے کپڑے دھوئے۔ انہوں نے کہا ما دینوں کا، میں نے کہا میں نے غوث پاک کے کپڑے دھوئے۔ میں نہیں کہہ رہا دروغ پر گردن راوی، میں نہیں کہہ رہا، میں نے کتاب، میں صرف نقال ہوں، میں نے نقل کی ہے۔ عظمت میرے پیر کی تھی، میں نے کہا تمہاری کتابوں میں چلو یہ بھی سنا دیتے ہیں۔ عظمت میرے پیر کی ہے تو کہیں بھی کس کے بیان تو کر دیتے ہیں نا۔ تو ہر چیز کے لیے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں عظمت کی بات ہے تو کہہ دینی چاہیے۔ میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم نے جو اپنی کتاب المحند میں لکھا ہے کہ یہ جو نبی کے جسم مقدسہ کے ساتھ جو مٹی کا حصہ مس ہے یہ عرش اعظم اور جنت سے اعلیٰ ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں سے تم نے پڑھا ہے؟ کہتے جی اسلام کی جہاں عظمت کی بات ہے تو دلائل نہیں تلاش کرتے۔ میں نے کہا پھر ہم سے کیوں پوچھتے؟ اچھا میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا ایریا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مجھے بتائیں پورے قرآن میں کہیں اللہ نے فرمایا محبوب اس ایریا کو جنت کا باغ بنا دو؟ کوئی حدیث 10 لاکھ میں سے دکھا دیں جہاں محبوب نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ جنت کا باغ؟ نہیں دکھا سکتے۔ جب دکھا نہیں سکتے مانو میرے آقا مختار ہے، جب زمین پہ چاہیں جنت بنا دے، عرش پہ چاہیں جنت بنا دے۔ محبوب کی عظمت کی بات۔ کہا جی جو کچھ انہوں نے پوچھا، میں نے کہا میں عبد القادر کا دھوبی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں عبد القادر کو جانتا ہوں۔ امداد کن ہر رج و آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست کی۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد کبرائے دی مدد کعبہ و ایمان مدد مدد مدد۔ مجھے نہیں پتا کسی بات کا۔ حاطب غیبی سے آواز آئی اس نے عبد القادر کی خدمت کی ہے اور عبد القادر نے قادر کی عبادت کی ہے۔ ارے جو ان کے در سے جڑ جاتا ہے میرا ہو جاتا ہے۔ اچھا چلے بات جیسے بھی لکھے، میں اس کو مانتا اس لیے ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ فرمایا ہے نا اللہ کی اونٹنی، بولیے نا قرآن میں ہے نا، اے میرے مالک اونٹنی تو صالح علیہ السلام کی ہے، اور اے اللہ تو فرماتا ہے اللہ کی ہے، صالح علیہ السلام کی، اے اللہ تیری کیسے ہو گئی؟ فرمایا جو میرے پیاروں کی چیزیں ہوتی ہیں میری ہوتی ہیں۔ جس کو نسبت میرے پیاروں سے ہو جائے وہ کتا بھی ہو اصحاب کہف تو جنت میں جائے گا، اگر وہ مچھلی ہو تو یونس علیہ السلام کی جنت میں جائے گی، وہ میرے محبوب کی قصوہ ہو، عزبہ ہو، غزبہ ہو، جعفور ہو، کوئی ہو، جس کی نسبت میرے پیاروں سے ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی تو ہوتی ہے، میں اپنی بنا لیتا ہوں۔ تو کہا عبد القادر کی اس نے خدمت کی ہے، قادر نے ہماری عبادت کی ہے، جو عبد القادر کا ہے وہ ہمارا۔